جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے پورے بھرپور طریقے سے ایک مہم چلی ہوئی ہے، اور وہ مہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہوتی ہوتی وہ اوورسیز کے اندر چلی گئی ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں کوئی خاص لوگ ہیں جو کہ پلانٹڈ ہیں، جو کہ بھیجے گئے ہیں پاکستان سے باہر کے ممالک میں۔ ان میں سے کچھ مشہور لوگ ہیں، میں اس وقت اس ویلاگ میں ان لوگوں کی نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے، کس گھناؤنے طریقے سے، کس ڈیسپریٹ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے۔ یعنی ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اوورسیز سے جن سے ان کو پیسے مل رہے تھے یا پاکستان کو، اب آپ دیکھیں گے عمران خان کے دور میں 60% رائز تھا اس کا، ریمیڈنس کا 60% رائز تھا ریمیڈنس کا، اور اب حالات یہ ہیں کہ 60% واپس نیچے آ گئے، 75% نیچے آ گئے ریمیٹنس۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، کس لیے؟ کہ ایمانداری کی۔ عمران خان کو کیوں دے رہے تھے؟ عمران خان کو اس لیے لوگ پیسے دے رہے تھے کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پیسے ملیں گے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہوگا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ویار دی گل ہے۔ اب جب آپ کا کسی کے ساتھ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ کو لوگ آ کے پیسے دیں؟ اب اس کمیونٹی کو جس نے پاکستان کی سرونگ کی، پچھلے 1.5 سال میں اوورسیز پاکستانیوں نے جو پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا، جو پی ٹی آئی کے لیے سٹینڈ لیا، جو عمران خان کے لیے سٹینڈ لیا، لوگوں نے اپنے پلے سے جیب سے پیسے خرچے، لوگوں نے اپنی جیب سے سارے اخراجات کر کے جلوسوں میں گئے، ای میلیں کیں، انہوں نے شور مچایا، ہر جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ ان لوگوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے پینیٹریٹ کیے گئے ہیں بندے، لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہ تو وہ ہیں جو، اور آسٹریلیا میں، یہ تو وہ ہیں جن کا مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ جب جلوس اور جلسہ کو نکلتا ہے، کوئی 4 بندے جاتے ہیں، تو ایک ان کا جو انٹرنل بندہ ہوتا ہے کہتا ہے جی بندے تو باہر نکلنے نہیں آگے، لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، وہ پارٹی کو ٹھیک طریقے سے موبلائز نہیں کر رہے۔ اس میں اوورسیز عہدے دار جو ہیں، مختلف چیپٹرز کے بندے ہیں، وہ بیچ میں شامل ہیں، وہ موبلائز نہیں ہونے دے رہے بندوں کو، وہ ایسی چیزیں کو پی ٹی آئی کو جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ہر جگہ پہ رکاوٹ ڈالیں گے، مایوسی پھیلائیں گے، وہی کام کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کر رہی ہے۔ پاکستان میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم جو ہیں بہت طاقتور ہیں، اور ہم نے ساری جو ہے نا وہ کیسز اور الیکشن اور وہ ہمارے ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، اور یہی تاثر، یہ پرسیپشن کی گیم ہے ساری، یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت طاقتور ہیں، پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا، حالات بڑے خراب ہیں، آپ لوگوں کو ڈیمورلائز کریں، اور جب یہ ڈیمورلائز کریں گے تو اس میں ان کی کامیابی ہے۔ تحریک انصاف کو ختم کرنے میں یا اس کو خاموش کروانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ڈیمورلائز کیا جائے، خاص طور پہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو لوگ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ڈیمورلائز کیا جائے، ان میں ڈویژن پیدا کی جائے۔ اس کے لیے بہت سارے بندے کام کر رہے ہیں، لندن میں بہت سارے بندے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو جلسوں میں کچھ اور ہیں، سامنے کچھ اور ہیں، اور پرائیویٹ محفلوں میں وہ آپ کو بتائیں گے عمران خان ٹھیک نہیں تھا، عمران خان یہ نہیں تھا، عمران خان وہ نہیں تھا۔ دیکھیں میرے اس ویلاگ کو اگر کوئی بندہ سن رہا ہے نا، اس کے لیے یہ وارننگ ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے، ان بندوں کو خود پتا ہے، جو بندے یہ میرا ویلاگ سنیں گے ان تمام لوگوں کو، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، ان کو اگر کسی کو تو ان کو جا کے سنوا دیں، ان کو بتائیں کہ بھائی جان یہ کام مت کریں۔ اگر آپ پارٹی رن نہیں کر سکتے، اگر آپ ورکر میں کیا کہتے ہیں اس کو، مایوسی پھیلانا چاہ رہے ہیں، مایوسی پھیلا کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، وہ آپ گناہ کبیرہ کریں گے۔ اس وقت جو ہے پاکستان میں تحریک انصاف کو بجائے سے کہ یونائٹ کرتے ہیں، الیکشن ہوئے، پارٹی الگ الگ ہو گئی، نو پرابلم، جو جیت گیا وہ ایک طرف، وہ ہار گیا وہ الگ۔ لیکن اب جب الیکشن پارٹی کے انٹرنل، کسی بھی پارٹی کے الیکشن جب ہو جاتے ہیں تو پارٹی کو ایک، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، یہ جو تفرقہ بازی ہے، جو رسا کشی ہے، یہ پارٹیوں کو خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی ایک واحد پارٹی ہے جس کا، جو کہ اتنا موٹیویٹڈ ورکر ہے، جو ورکر پوسٹ پہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہے ان لوگوں سے جن کے پاس پوسٹ ہے، جن کے پاس یہ اختیارات ہیں، جن کے پاس چیزیں ہیں کہ وہ منور کر سکتے ہیں۔ ان سے زیادہ پی ٹی آئی کا انڈیپینڈنٹ ورکر جو ہے، یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے، وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہے ان لوگوں کے بنسبت جن کے پاس عہدے ہیں۔ کل ایک براڈ تھیوری تھی ٹک ٹاک پہ، وہاں پہ کسی بندے نے کوسچن بڑا خوبصورت ہے، کس نے کہا جی پاکستان میں تو جو بندے ہیں ان کے ساتھ تو جو ہونا وہ تو ہو گیا، جو اوورسیز ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں اوورسیز کے جو عہدے، وہ کیوں نہیں پاکستان جاتے؟
وہ پاکستان جا کے کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کے پاس تو اوورسیز کے ان کے پاس اپنے نیشنلٹی ہیں، ان کے اوپر اتنا ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، اور اگر یہ 150 بندہ جاتا ہے تو ان کا امپیکٹ ڈفرنٹ ہوگا۔ دیکھیں یہ وہ بندے کر رہے ہیں جن کو عہدوں سے لالچ کوئی نہیں، غرض کوئی نہیں، اور جانے کو بھی تیار بیٹھے ہیں، لیکن دس از ناٹ اے ٹائم کہ ہم جائیں یہ ایکشن لیں۔ میں اس چیز میں نہیں جا رہا، میرا پوائنٹ آف ویو اس وقت ویلاگ کرنے کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے 10-15 دنوں میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس میں امریکہ خاص طور پہ اور انگلینڈ، یہاں پہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، اور پینیٹریٹ کیے گئے بندے، اتنے کچھ نہیں ہونا، میں ہی رہنا ہے، ادھر ہی چلنا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے، یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے۔ حالانکہ صورتحال ایکچوئل فیکٹل صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ الیکشن ہار چکی ہے، پی ٹی آئی الیکشن کمپلیٹلی جیت چکی ہے۔ یہ 70 کے الیکشن جو نا، ان کو تو آپ بھول ہی جائیں، یہ ان الیکشنوں سے آپ نکل جائیں باہر۔ اب یہ باپ کو ساتھ ملانا، نواز شریف کا بھاگ کے یہاں جانا وہاں جانا، یہ سب بے معنی ہے۔ ریئلٹی از کہ مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں یہ سب الیکشن ہار چکے ہیں، یہ الیکشن کمپلیٹلی ہار چکے ہیں۔ اس کا ایک ہی ثبوت ہے کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں ہونے دیے، انہوں نے باقی جو سیٹیں ختم ہوئی تھی، جو ویکنٹ سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی، ان کے اوپر الیکشن نہیں ہونے دیا۔ ان لوگوں نے قانون کو توڑ دیا، انہوں نے آئین کو کچل دیا، صرف اس لیے کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوئے، لوگ ان کے ہاتھ سے نکل چکے، نو بڈی ول کم بیک ٹو دیم۔ اب یہ کیا ہے، باپ کو ساتھ ملا لیں، پھر وہ والدہ کو ساتھ ملا لیں، اور یہ سارے کام کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ یہ طریقہ کیا جا رہا ہے میچ کھیلنے کا، اور عمران خان کو اندر رکھنا جیل میں۔ اگر عمران خان باہر آ گیا، عمران خان یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ اگر عمران خان جیل سے اٹھ کے اس کو لے کے جایا جاتا ہے عدالت میں، تو وہ بھی ان کو منظور نہیں ہے کہ عمران خان کی ایک جھلک جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے گی۔ یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے وہ تاثر جو ان لوگوں کو پڑا ہوا ہے، ان کو جو مصیبت بنی ہوئی ہے۔ یہ الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں، اب یہ الیکشن ہارے ہوئے الیکشن کو جیتنے کے چکر میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹرن اراؤنڈ کریں، دے آر لاسٹ آلریڈی، ناؤ دے وانٹ ٹو پریزنٹ اٹ کہ یہ ہم اپنے باپ کو بھی ساتھ ملا لیا تھا اور اس ایم کے ایم کو ساتھ ملا لیا، اس لیے ہم الیکشن جیت گئے۔ تاثر کریٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ الیکشن ٹوٹلی ہار چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو، خاص طور پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل کارنر ہو چکے ہیں، ایک دھکے کی بات ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ خان صاحب نے ایک بات کی تھی اپنی گرفتاری سے پہلے، یہ مجھے گرفتار کر لیں یا مجھے مار دیں، آپ لوگوں نے خاموش نہیں بیٹھنا۔ یہ عمران خان کا میسج تھا پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے، یہ مجھے مار دیں یا گرفتار کر لیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے، لیکن آپ نے نہیں خاموشی سے بیٹھنا۔ اب کسی بھی ایسے شخص کو ووٹ نہیں ملے گا جو بندہ تھوڑا بہت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، اس ریئلٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے ڈکوسلے شروع کیے ہوئے ہیں، جو رنگ بازیاں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، یہ سارا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ڈیمورلائز، پھر میں کہہ رہا ہوں دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمورلائز، کہ ان کو ختم کر دیں، مایوس کر دیں، ان کے اندر خوف پیدا کیا جائے، ان کے اندر ایسی چیز پیدا کر دی جائے اٹھ ہی نہ سکیں، اور ان کی عوام کی ڈیمورلائزیشن میں ہی ان کی فتح ہے۔ ان کی فتح اس چیز میں نہیں ہے کہ یہ جس طرح 16 مہینوں سے 17 مہینوں سے پی ٹی آئی کے ورکرز نے اوورسیز پاکستان خاص طور پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے جو جنگ لڑی ہے، اس جنگ کے جیتنے کا ٹائم ہے۔ یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بیچ میں شوشے نظر آتے ہیں نا، کہ عدالتوں کی وہ کیا کہنا چاہیے کہ ریپوٹیشن بہار رہے، عمران خان کو انہوں نے سائفر کیس کو روک دیا، اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، یہ آئیں گی، اس طرح کی چیزیں اور بھی آئیں گی، اور ادھر سے یہ ہوتا ہے، ادھر سے گرفتاری کسی اور کیس میں ڈالی ہوتی ہے۔ تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ لمبی جنگ بھی نہیں ہے، یہ لمبی جنگ ہے، لمبی نہیں ہے، یہ رن بائی رن، اوور بائی اوور کھیلنے کی اس کو ضرورت ہے۔ اس میں ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ لو جی ہواؤں کا دل بدل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہواؤں ادھر ادھر نہیں ہو رہی۔ وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ، ہمیں چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس ایک ایک بال ایک ایک اوور کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، اور پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ صرف ڈیمورلائز کر رہے ہیں، یہ الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا یہ ڈھکوسلے ہو رہے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اندر بھی کہ یار یہ کون سی ایسی اس کے پاس طاقت ہے نواز شریف کے پاس کہ یہ دوبارہ آیا تھا، یہ پتہ نہیں مڈل ایسٹ سے طاقت لیتا ہے یا یہ امریکہ سے طاقت لیتا ہے، عوام سے تو ڈیفینیٹلی یہ طاقت نہیں لے رہا،
کیونکہ یہ اپنی عوام کے پاس نہیں جا رہا. جب سے واپس آیا عوام کے پاس نہیں گیا کہ مجھے بتائیں میں آ گیا ہوں واپس. کچھ نہیں, یہ کہاں گھوم رہا ہے, کبھی کسی سے میٹنگ, کبھی کسی سے میٹنگ, کمروں کے اندر اندر یہ سیاست کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت واپس لے لیں گے. ایسا ہونے والا بالکل بھی نہیں ہے. مایوسی کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. ٹائم ول کم. یہ سسٹین نہیں کرے گا, یہ سسٹم سسٹین نہیں کرے گا. یہ ہارے ہی ہارے ہیں اور ختم. ان کو مایوسی کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.